ایماندار مزدور مقدمہ مزدور وہ ہے جو اپنی قوت محنت وقت اور ہنر کے ذریعے معاش کا ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ جب اس محنت میں ایمانداری شامل ہو تو وہ مزدور نہ صرف اپنی روزی کما سکتا ہے بلکہ معاشرے میں اعتماد، انصاف اور ترقی کا ستون بھی بن جاتا ہے۔ ایماندار مزدور کا تصور صرف اخلاقی قدر نہیں بلکہ معاشی، سماجی اور اخلاقی توازن کا لازمی جز ہے۔ یہ مضمون اسی موضوع کا تفصیلی جائزہ ہے۔ اس میں ایمانداری کی حقیقت، اس کے معاشرتی و فردی فوائد، عملی مشکلات اور ایک ایماندار مزدور کے عملی نمونوں کا ذکر کیا جائے گا۔ ایمانداری کی تعریف اور اس کا مفہوم۔ ایمانداری کا مطلب محض سچ کہنا، چوری سے دور رہنا ہے۔ یہ ایک وسیع تصور ہے جس میں محنت کا پورا معاوضہ لینے، وقت کی پابندی، وعدوں کی پاسداری، معاون کار کی حفاظت اور اپنے کام کے ساتھ رضامندی و دیانتداری شامل ہے۔ مزدور کے تناظر میں ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو ذمہ داری، لگن اور معیار کے ساتھ انجام دے، چاہے کوئی نگرانی موجود ہو یا نہ ہو۔ ایک ایماندار مزدور وہ ہے جو کمائی میں کسی قسم کی بے ایمانی نہ کرے، نہ ہی معیار گھٹائے، نہ رشوت دے، نہ ملات میں غلط بیانی کرے اور نہ ہی کام کے دوران غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنا۔ ایماندار مزدور کی خصوصیات: ایک، وقت کی پابندی۔ ایماندار مزدور مقررہ وقت پر کام پر پہنچتا ہے، شیڈول کا احترام کرتا ہے اور مقررہ اوقات میں کام مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دو، معیار کا خیال۔ وہ معیار کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے اسے کم معاوضہ مل رہا ہو یا زیادہ، اس کا ہر کام بہترین کوشش کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ تین، سچائی اور شفافیت۔ اپنے کام، اختیارات اور خرابیوں کے بارے میں سچ بولتا ہے یا غلطوں ہے کا اعتراف کرتا اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے۔ چار، ذمہ داری کا احساس۔ اپنے فرائض کو گھٹانے یا ٹالنے کی بجائے پوری لگن سے انجام دیتا ہے، یہ غلطی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اس کا تدارک تلاش کرتا ہے۔ پانچ، دیانتداری اور امانت داری۔ کمپنی یا کسٹمر کے وسائل و اثاثوں کا خیال رکھتا ہے، مال ریکارڈ کے ساتھ درست سلوک کرتا ہے اور امانت میں خیانت سے گریز کرتا ہے۔ چھ، مسلسل بہتری کا جذبہ۔ اپنے ہنر میں ترقی لانے کی کوشش کرتا ہے، نئی تکنیکیں سیکھتا اور بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرتا ہے۔ ایماندار کے فردی فوائد۔ ایماندار مزدور کے لیے فوائد صرف اخلاقی تسکین تک محدود نہیں رہتے، اس کے نتیجے میں عملی اور مادو فوائد بھی ملتے ہیں۔ اعتماد اور ساتھ۔ ایمانداری انسان کو سچو پہچان دیتی ہے۔ جب مزدور کی ساتھ بن جاتی ہے تو اسے زیادہ ذمہ داریاں اور بہتر مواقع ملتے اور مستحکم روزگار۔ آجر یا نگران ایسے ملازمین کو برقرار رکھتے ہیں جو وقت، معیار اور امانت کے پابند ہو، سے روزگار کا تسلسل ممکن ہوتا ہے۔ مؤثر کمائی۔ ایمانداری کے باعث زائد قیمتی مواقع پہ ریز اور کامیاب پروجیکٹس مل سکتے ہیں جو آمدنی بڑھاتے اور ذہنی سکون۔ سچائی اور امانت داری سے اندرونی طور پر ذہنی سکون ملتا ہے، جھوٹ اور دھوکہ بازی کے بوجھ سے نجات ملتی ہے۔ خاندانی احترام۔ گھر میں بھی ان لوگوں کی عزت بڑھتی ہے جو محنت میں ایماندار ہوتے ہیں اور خاندان کے لیے قابل بھروسہ ستون بنتے ہیں۔ معاشرتی اور اقتصادی اہمیت۔ ایماندار مزدور کسی بھی معاشرے کی ترقی کے بنیادی عوامل میں سے ہے، اس کے اثرات درج ذیل ہیں۔ معاشی استحکام۔ جب مزدور ایمانداری سے کام کرتا ہے تو پیداواری معیار بہتر ہوتا اور ضیاع کم ہوتا ہے، اس سے مجموعی پیداوار بڑھتی ہے اور معیشت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اعتماد کی فضا۔ ایک معاشرے میں جہاں لوگ اپنے فرائض میں ایماندار ہیں، وہاں کاروبار اور خدمات میں اعتماد قائم رہتا ہے۔ یہ اعتماد سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے موزوں ماحول بناتا ہے۔ قانون و انصاف کی پاسداری۔ ایماندار مزدور قانون کی پاسداری کرتا ہے، یہ رویہ عدالتی نظام اور حکومتی اداروں پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ سماجی ہمارا۔ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری سے پیش آتے ہیں تو فریب اور دھوکہ بازی کم ہوتی ہے، جس سے تنازعات اور سماجی انتشار کم ہوتا ہے۔ مثالی معاشرتی کردار۔ ایماندار مزدور نوجوان نسل کے لیے قابل تقلید مثال بنتا ہے، جو اگلی نسل میں اچھے اخلاق اور محنت کی قدر پیدا کرتا ہے۔ ایماندار مزدور کو درپیش مشکلات۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ ایماندار مزدور کو ہمیشہ آسانیاں نہیں ملتی، کئی صورتوں میں اسے مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کم معاوضہ۔ بعض اوقات مزدور کی محنت کے مطابق معاوضہ نہیں ملتا۔ ایمانداری کے باوجود مالی عدم مساوات ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ستایا جانا اور استحصال۔ مزدور کو کبھی کبھار استحصالی پالیسیاں اور منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب مزدور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اسے دبایا جا سکتا ہے۔ غلط مثالیت کا اثر۔ کچھ لوگ کامیابی کے لیے شارٹ کٹ اور بے ایمانی کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں، ایسے میں
ماندار رہنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب بدعنوانی معمول بن چکی ہو۔ موقع کی کمی ایماندار مزدور کے لیے ترقی کے راستے بند ہو سکتے ہیں جب نظام بدعنوانی اور رشوت خوری پر مبنی ہو۔ ذاتی قربانیاں معیار برقرار رکھنے کے لیے اضافی محنت اور وقت درکار ہو سکتا ہے، جس سے ذاتی اور خاندانی وقت متاثر ہو سکتا ہے۔ چیلنجز کا حل اور حمایت کے طریقے ضروری ہے کہ معاشرہ اور ادارے ایماندار مزدور کا ساتھ دیں تاکہ وہ پھلے پھولے۔ ایک منصفانہ اجرت اور فوائد۔ حکومت اور اداروں کو چاہیے کہ مزدوروں کے لیے مناسب اجرت، میڈیکل سہولتیں اور سوشل سیکورٹی فراہم کریں، اس سے ایماندار محنت کا نتیجہ واضح محسوس ہوگا۔ 2. شفافیت اور نگرانی۔ ملازمتوں میں شفاف تقرریاں، جائزہ نظام اور احتساب کے طریقے وضع کیے جائیں تاکہ بدعنوانی کے راستے کم ہوں اور ایماندار افراد کو پروان چڑھایا جائے۔ 3. تعلیم و تربیت۔ مزدوروں کو ہنر مند بنانے کے لیے تربیتی پروگرام ہوں تاکہ وہ اپنی خدمات کی قدر بڑھا سکیں اور بہتر معاوضہ حاصل کریں۔ 4. قانونی تحفظ۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط قوانین اور ان کا نفاذ ضروری ہے۔ سیاسی قوانین جو استحصال کو روکتے ہوں اور مزدور کو انصاف تک رسائی دیں بہت مددگار ہے۔ 5. سماجی اعتراف و انعامات۔ ایماندار اور محنتی افراد کی مثالیں نمایاں کی جائیں، انہیں انعامات، تشہیر اور عزت دی جائے تاکہ دوسروں میں بھی ایمانداری کی ترغیب پیدا ہو۔ حقیقی زندگی کی مثال۔ مختصر واقعہ۔ یہاں ایک مختصر قصہ پیش کیا جاتا ہے جو ایماندار مزدور کی ترجمانی کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رحیم نام کا آدمی ایک نجی فیکٹری میں عام مزدور کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ ہر روز وقت پر پہنچتا، اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرتا اور کبھی بھی کمپنی کے وسائل میں بے ایمانی نہیں کا۔ ایک دن فیکٹری میں ایک پروڈکشن میں خرابی آئی اور مینیجر نے تفتیش کی تو کچھ ملازمین نے دوسرے پر الزام لگا دیا، مگر رحیم نے سچ بتا دیا کہ خرابی کس مشین کی سیٹنگ میں تھی۔ اس سچائی سے فیکٹری کا وقت بچا اور نقصان ٹلا۔ مینیجر نے رحیم کی محنت اور ایمانداری کو سراہا اور اسے ذمہ دارانہ کام سونپا۔ وقت گزرنے کے ساتھ رحیم نے اپنی مہارت بڑھائی اور پروڈکشن سپروائزر بن گیا۔ اس کی ثابت قدمی اور امانت داری نے نہ صرف اس کی زندگی بدلی بلکہ فیکٹری کو بھی فائدہ پہنچایا۔ ایمانداری اور پیشہ ورانہ ترقی۔ پیشہ ورانہ دنیا میں ایمانداری ترقی کے لیے میل ثابت ہوتی ہے۔ ایماندار مزدور قابل اعتماد نیٹ ورک بناتا ہے۔ جب آپ امانت دار ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ لین دین اور تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک قیمتی اثاثہ لیڈرشپ کے لیے موزوں بنتا ہے۔ ایماندار لوگ اکثر قیادت کے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں کیونکہ ان پر دوسروں کا اعتماد ہوتا ہے، مسائل کا بہتر حل نکالتا ہے۔ سچائی اور شفافیت سے مسائل کی جڑ تک پہنچا جا سکتا ہے اور دیر پا حل نکالے جا سکتے۔ ایماندار کو فروغ دینے کے لیے فردی حکمت عملی ایمانداری کو قائم رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے چند عملی اقدامات مفید ہیں۔ ایک خود احتسابی۔ روزانہ ہفتہ وار اپنے کاموں اور وعدوں کا جائزہ لیں، غلطیوں کو تسلیم کریں اور سدھار کے منصوبے بنا۔ مہارت میں بہتری۔ اپنے فنی اور پیشہ ورانہ ہنر کو بہتر بنائیں تاکہ معیار خود بلند رہے اور آپ کے پاس شواہد ہوں کہ اپنے بہترین طریقے سے کام کیا ہے۔ 3. رہنماؤں سے سبق لیں۔ ایسے افراد کی تقلید کریں جن کی شہرت ایمانداری اور مہارت کی بنیاد پر بنی۔ ہوان کے طرح کار اور رویوں سے سیکھیں۔ 4. شفاف مواصلت۔ اپنے آجر ساتھی یا کسٹمر کے ساتھ کھل کر بات کریں، غلط فہمیاں اکثر مواصلت کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔ 5. پیشہ ورانہ۔ اپنے اصولوں کا احترام کریں اور غیر اخلاقی تجاویز اور چھوٹے فائدوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں۔ ایماندار مزدور نہ صرف ایک اخلاقی معیار ہے بلکہ ایک عملی ضرورت بھی۔ سیاسی مزدور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ انصاف اور معیار کی پاسداری کے ذریعے معاشی ترقی اور سماجی استحکام میں بڑا حصہ ڈالتے ہیں۔ اگرچہ ایمانداری بعض اوقات قربانیوں اور مشکلات کا سبب بنتی ہے مگر طویل مدت میں راستہ فرد اور قوم دونوں کے لیے کامیابی، احترام اور خوشحالی کا ضامن ہوتا ہے۔ حکومت، تنظیمیں اور معاشرہ جب مل کر ایماندار مزدور کی قدر کریں تو نہ صرف فرد کی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ مجموعی طور پر ایک خوشحال، محفوظ اور باوقار معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر کہانی تقریر بچوں کے لیے اخلاقی سبق بھی تحریر کر دوں۔ اس مضمون کو مخصوص صنعت جیسے زراعت، فیکٹری، سرکاری خدمات کے لحاظ سے مخصوص مثالوں کے ساتھ مزید تفصیل دے دوں، کیا اسی طرح آگے بڑھاؤں۔
مقدمہ محنت کش طبقہ انسانی معاشروں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی فلاح اور بقا میں مزدور کا کردار ناقابل فراموش ہے، مگر صرف محنت کرنا ہی کافی نہیں۔ دیانت داری، ایمانداری اور اصولوں کے مطابق کام کرنا وہ صفات ہیں جو ایک عام مزدور کو ایماندار مزدور بناتی ہیں۔ یہ مضمون ایماندار مزدور کے موضوع پر مفصل انداز میں روشنی ڈالے گا، اس کے اخلاقی، معاشرتی اور اقتصادی پہلوؤں کا تجزیہ کرے گا، اسلامی اور اخلاقی حوالوں کی مختصر طرف اندی خصوصیات، مسائل اور ان کے ممکنہ حل بھی پیش کیے جائیں گے۔ ایماندار کا فلسفہ اور مزدور کی اہمیت۔ ایمانداری محض ایک اخلاقی وصف نہیں بلکہ فرد اور معاشرے کے درمیان اعتماد کی بنیاد ہے۔ جب مزدور اپنے کام میں ایماندار ہوتا ہے تو اس کی محنت کا معیار بہتر ہوتا ہے، وقت کی پابندی ہوتی ہے اور وسائل کا ضیاع کم ہوتا ہے، نجتا پیداوار بڑھتی ہے، کمپنی یا ادارہ مستحکم ہوتا ہے اور آخر کار قوم کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ ایک ایماندار مزدور کی اجتماعی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ترقی کے سفر میں چھوٹے چھوٹے دیانتدار کام ہی سب سے بڑی موتی ثابت ہوتے۔ آواسلام نقطۂ نظر سے ایماندار مزدور۔ اسلام نے محنت، امانت اور ایمانداری کو بڑی اہمیت دی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث محض کام کے بارے میں نہیں مگر اس کے اندر صداقت اور سچائی کی عمومی ہدایت پوشیدہ ہے۔ مزدور کے لیے خاص طور پر یہ بات اہم ہے کہ وہ اپنے کام میں خیانت نہ کرے، وقت پر حاضری دے، دی گئی ہدایات کے مطابق معیار برقرار رکھے اور اپنے کام میں شرعی و اخلاقی حدود کا خیال رکھے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بارہا امانت، حق، محنت اور ظلم سے بچنے کی تاکید موجود ہے، جو ایک مزدور کے معاون عمل کا مستقل حوالہ ہے۔ ایماندار مزدور کی خصوصیات: ایک، وقت کی پابندی۔ ایک ایماندار مزدور کے لیے وقت مقدس ہوتا ہے، وہ وقت کی قیمت جانتا ہے اور اپنی پابندی سے ادارے کی کارکردگی بہتر بناتا ہے۔ دو، محنت کا معیار۔ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت بھی اہم ہے۔ معیار کو نظر انداز کرنا دھوکہ کے مترادف ہے۔ ایماندار مزدور معیار سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ تین، سچ بولنا اور سفارش سے پرہیز۔ اپنی غلطی اعتراف کرنا اور مسائل سامنے لانا ایمان کی علامت ہے، پوشیدہ غلطیوں سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ چار، وسائل کی حفاظت، خام مال، اوزار، مشینری، وقت سب کی عزت کرنا ایمانداری کا حصہ ہے۔ پانچ، احترام اور بردباری، اندرونی جذبات اور بیرونی حرکات میں تحمل اور احترام دکھانا بھی اسی میں آتا ہے۔ چھ، لگاتار سیکھنے کا جذبہ، نئے ہنر سیکھ کر معیار میں اضافہ اور اپنی قدر بڑھانا ایماندار مزدور کی خاص پہچان ہے۔ ایماندار مزدور کے معاشرتی فوائد: ایمانداری معاشرے میں اعتماد پیدا کرتی ہے۔ مزدور ایماندار ہوگا تو مالکان اور مینیجرز اس پر اعتماد کریں گے، اس کا مقام بڑھے گا اور ملازمت کے مواقع بڑھیں گے۔ اس کے برعکس بد اعتمادی معاشی نقصان، بے روزگاری اور سماجی بے چینی کا باعث بنتی ہے۔ ایک ایماندار مزدور اپنے خاندان کے لیے بہترین نمونہ بنتا ہے۔ بچوں میں محنت کی قدر اور ایمانداری کی اخلاقی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جرمت ایماندار مزدور قوم کو مجموعی طور پر اخلاقی اور اقتصادی استحکام دیتا ہے۔ چند تاریخی اور عملی مثالیں دنیا بھر میں اور ہمارے اپنے معاشرے میں ایسے مزدور موجود ہیں جنہوں نے محنت اور ایمانداری سے اپنی پہچان بنائی۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے گھروں کی فلاح و بہبود کے لیے محنت کرتے ہیں بلکہ اپنے باس ادارے کی عزت بھی بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک محنتی کسان جو بارش یا موسم کی سختیوں کے باوجود اپنے کھیتوں میں دن رات محنت کرتا ہے، نہ صرف خود کفیل بنتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح ایک دیانتدار کاریگر جو سستے راستے اختیار کرنے کے بجائے معیار پر قائم رہتا ہے، آنے والے وقت میں اس کی شہرت اور کاروبار دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایماندار مزدور کے سامنے آنے والے چیلنجز: ایک، معاشی دباؤ۔ اکثر مزدور سخت مالی حالات کا شکار ہوتے، کم اجرت، کام کے مواقع کی کمی انہیں غیر اخلاقی راستے اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ دو، قراردادیں اور غیر معیاری مطالبات۔ بعض اوقات مالکان سپروائزری سطح پر غیر معیاری ہدایات، رشوت خورانہ مطالبات آتے ہیں جن کے خلاف کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تین، عدم تحفظ روزگار۔ وقتی ملازمتیں، کانٹریکٹ کی بنیاد پر کام اور اجتماعی تحفظ کی کمی سے مزدور اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ چار، تعلیم و تربیت کی کمی۔ جدید تقاضوں کے مطابق ہنر کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔
جس سے مزدور کم معاوضے غیر محفوظ حالات میں کام کرنے پر مجبور ہوتے ممکنہ حل اور سفارشات ایک بہتر قانونی تحفظ مزدوروں کے حقوق کے لیے مؤثر قوانین اور ان کا نفاذ لازم ہے تاکہ ایمانداری بنیاد بنائے رکھنے والے مزدور محفوظ محسوس کریں۔ 2 منصفانہ اجرت معیار زندگی کے مطابق اجرتیں دینا اور اجرتی شفافیت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ 3 تربیتی پروگرام سرکاری اور نجی سطح پر ہنر مندی کے کورسز کی فراہمی سے مزدور اپنی قدر بڑھا سکتے ہیں۔ 4 معاشرتی مہمات ایمانداری اور محنت کی ترغیب دینے کے لیے میڈیا، اسکول اور مسجد/مزارات پر مہمات چلائی جا سکتی ہیں۔ 5 چھوٹے کاروباروں کی حوصلہ افزائی مزدور جب اپنا چھوٹا کاروبار شروع کریں تو وہ اپنی محنت کا ثمر براہ راست اٹھا سکتے ہیں۔ مائکرو فنانس اور قرضے اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ 6 اخلاقی رہنمائی گھر اور کمیونٹی میں بچوں کو محنت اور ایمانداری کی تعلیم دینا مستقل بہتری کا ذریعہ ہے۔ ایماندار مزدور کا کردار قومی ترقی میں قوم کی ترقی کا پہیہ اسی وقت تیز ہو سکتا ہے جب مزدور طبقہ منظم، محنتی اور ایماندار ہو۔ صنعتی شعبوں میں معاون پیداوار بڑھتا ہے، زرعی شعبے میں بہترین پیداوار ملتی ہے، خدماتی شعبے میں اعتماد بڑھتا ہے اور مجموعی طور پر برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب مزدور ایماندار ہوگا تو بدعنوانی کم ہوگی، وسائل ضائع کم ہوں گے اور پیداوار بڑھنے سے روپے کی قدر میں استحکام ممکن ہے۔ ایک مضبوط معیشت کا دار و مدار محنتی اور ایماندار شہریوں پر ہی ہوتا ہے۔ ایمانداری اور ذاتی خوشحالی ایماندار مزدور کی ذاتی زندگی میں بھی خوشحالی آتی ہے، اندرون سکون، گھر میں عزت و احترام، بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے مواقع اور معاشرے میں مرتبہ۔ یہ وہ منفرد انعامات ہیں جو ایمانداری کے باعث ملتے ہیں۔ اگرچہ پہلی نظر میں مالی فوائد جلدی دکھائی نہیں دیتے، مگر جانبداری، چھلانگ اور دوسرے غیر اخلاقی راستے اکثر دیر پا نقصان دیتے ہیں۔ لہذا ایک ایماندار مزدور لمبے عرصے میں بہتر مقام، بہتر تعلقات اور خود اعتمادی حاصل کرتا ہے۔ میڈم اور ننھے قدم نوجوان مزدوروں کے لیے نصیحت 1 علم اور ہنر پر سرمایہ کاری کریں۔ چھوٹے وقت میں روزانہ کچھ نیا سیکھیں، آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ 2 اپنے حقوق جانیں، جب آپ اپنا حق جانتے ہیں تو آپ اس کے لیے بہتر انداز میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ 3 سیدھا راستہ منتخب کریں، فوری فائدے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنے سے بچیں، یہ آپ کی شہرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 4 کمیونٹی کے ساتھ جڑیں، مزدور یونینز کمیونٹیز میں شامل ہوں تاکہ اجتماعی مسائل کا حل ممکن ہو۔ 5 اپنے اخلاق کو فروغ دیں، چائی شائستگی اور سادگی کا دامن تھامیں، یہ آپ کے معاشی اور سماجی حالات کو بہتر بنائے گا۔ کاروبار رہنماؤں اور مالکوں کے لیے اخلاقی ذمہ داریاں ایماندار مزدوروں کو برقرار رکھنے کے لیے مالکین اور مینیجرز کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ مناسب تنخواہ، محفوظ کام کے حالات، وقت کی پابندی اور شفاف تشخیص، کارکردگی۔ جب مالک ایمانداری سے پیش آئیں گے تو مزدور بھی اسی کے مطابق اپنا رویہ اپنائے گا۔ الاؤ ہے عظیم ایسے پروگرامز جن میں بہترین کارکردگی کو انعام دیا جائے، تربیتی مواقع فراہم کیے جائیں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے۔ کمپنی کے اندر ایک مثبت ثقافت قائم کرتے ہیں۔ خلاصہ اور نتیجہ، ایماندار مزدور محض ایک لفظی مرکب نہیں، یہ ایک وازن انسانی ہے، ایک اخلاقی معیار ہے اور معاشرتی ترقی کی بنیاد ہے۔ یہ مضمون بتاتا ہے کہ ایمانداری سے کام لینے والا مزدور نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتا ہے بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے۔ چیلنجز موجود ہیں مگر حل بھی ہیں، بہتر قوانین، منصفانہ اجرت، تربیت اور اجتماعی شعور پیدا کرنے سے ہم ایک ایسی معاشرت تشکیل دے سکتے ہیں جہاں محنت کی قدر ہو اور ایمانداری کو عزت ملے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی معاشرہ لمبی مدت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے مزدوروں میں ایمانداری، جذب، محنت اور اصول پسندی موجود نہ ہو۔ ایک ایماندار مزدور نہ صرف اپنے لیے رزق کماتا ہے بلکہ قوم کے لیے روشنی کا مینار بنتا ہے۔ اسی روشنی سے معاشرہ تابناک بنتا ہے اور آنے والی نسلیں بہتر مستقبل کی جانب گامزن ہوتی ہیں۔ اب چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص طرز تعلیمی سطح کسی خاص شعبے مثلاً زرعی مزدور، صنعتی مزدور، خدماتی شعبے کے مزدور کے لیے مزید تفصیل کے ساتھ الفاظ کے مطابق ترتیب دے دیں۔
ایماندار مزدور الفاظ پر مشتمل مضمون اردو مقدمہ ایمانداری انسانیت کا وہ سنہری ستون ہے جو فرد کو عزت و وقار دیتا ہے اور معاشرے کو سلامت اور خوشحال بناتا ہے۔ مزدور کے پیشے میں محنت، دیانت اور ایمانداری کی قدر ہے۔ بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک ایماندار مزدور نہ صرف اپنی روزی کماتا ہے بلکہ اپنے خاندان، معاشرے اور ملک کے لیے بھی غیر مرئی خدمات انجام دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم ایماندار مزدور کے معنی، خصوصیات، اہمیت، معاشی و اخلاقی اثرات، چیلنجز اور اس کے فروغ کے طریقے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایماندار مزدور کی تعریف۔ ایماندار مزدور سے مراد وہ فرد ہے جو اپنی محنت میں سچائی، دیانتداری، پابندی وقت اور کام کی اہلیت کو مقدم رکھتا ہے۔ وہ تنخواہ، معاوضہ یا اجرت کے بدلے جانے والی خدمات میں قسم کھا کر آوادہ کر کے نہیں بلکہ اپنی ضمیر کی روشنی میں کام کرتا ہے۔ اس کے کام میں معیار ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی محنت کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنے آجر صارف کے ساتھ شفاف اور منصفانہ سلوک رکھتا ہے۔ ایماندار صرف چوری یا دھوکہ نہ کرنے تک محدود نہیں بلکہ اس کی ماہیت میں ذمہ داری کا احساس، وقت کی پابندی، معیار کی پاسداری اور معاشرتی انصاف کا لحاظ بھی شامل ہے۔ ایمانداری کے معاشرتی اور اخلاقی پہلو۔ ایمانداری اخلاقی خوبی ہے جو انسان کے اندر امانت و اخلاق کا عکس ہوتی ہے۔ ایک ایماندار مزدور اپنی ذاتی مفاد کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے طویل المدتی بھلائی اور اعتماد کو ترجیح دیتا ہے۔ اس سے معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، کاروبار ترقی پاتا ہے اور معیشت میں شفافیت آتی ہے۔ اس کے برعکس بے ایمانی اور کم معیار والی محنت صنفی اور اجتماعی سطح پر بدنام، خسارہ اور عدم اعتماد پیدا کرتی ہے۔ ایماندار مزدور کے بنیادی اصول: ایک، محنت و کوشش۔ ایماندار مزدور سخت محنت کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ کامیابی محنت سے ملتی ہے۔ دو، وقت کی پابندی۔ وقت کی قدر اس کے لیے اہم ہوتی ہے۔ مقررہ اوقات میں حاضر ہونا، ڈیڈ لائنز پر کام مکمل کرنا اس کی عادت ہے۔ تین، عہد و پیمان کی پابندی۔ وہ وعدہ خلافی سے بچتا ہے، دیے گئے وعدوں کو پورا کرنا اس کا اخلاقی فرض ہوتا ہے۔ چار، معیار کا خیال۔ کام کا معیار ہمیشہ اس کے لیے اولین ترجیح ہوتا ہے۔ وہ وقتی طور پر سستا یا غیر معیاری کام کر کے ریپوٹیشن خراب نہیں کرتا۔ پانچ، شفافیت اور ایمانداری۔ معاملات، مزدوری کے اوقات اور کام کے نتائج میں شفاف رویہ اپناتا ہے۔ چھ، ذمہ داری کا احساس۔ اپنے کام اور تعاون کے اثرات کو سمجھتا ہے اور ذمہ داری ساتھ لیتا ہے۔ سات، سیکھنے اور بہتر بنانے کی لگن۔ نئی تکنیک، اوزار اور طریقے سیکھ کر اپنے ہنر کو بہتر بناتا ہے۔ ایماندار مزدور کی مثالیں۔ ایمانداری کی چند سادہ مگر دل کو چھو لینے والی مثالیں معاشرے میں عام نظر آتی ہیں۔ ایک مزدور جو کسی گھر کی مرمت کے لیے آیا ہو، اگر اضافی سامان یا اضافی وقت کی ضرورت ہو تو پہلے بتا کر منظور کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ خاموشی سے زیادہ چارج کر کے فائدہ اٹھائے۔ ایک کسان جو اپنی پیداوار بازار میں بیچتا ہے، اگر دام وغیرہ کی کمی کی وجہ سے مقدار کم ہو تو وہ صاف بتا دیتا ہے۔ یہی ایمانداری وہی فصلدار کے لیے بھروسہ اور مستقل خریدار لاتی ہے۔ اسی طرح فیکٹری کا مزدور جو اپنے حصے کا معیار برقرار رکھتا ہے، اس کے کام سے بننے والی چیزوں کا معیار پورے برانڈ کی پہچان بنتا ہے۔ ایمانداری کے معاشی فوائد۔ ایمانداری محض اخلاقی قدر نہیں بلکہ معاشی فوائد بھی فراہم کرتی ہے۔ جب مزدور ایمانداری سے کام کرتا ہے، مصنوعات اور خدمات کا معیار بلند ہوتا ہے جس سے گاہک مطمئن ہوتے ہیں اور بار بار کاروبار آتا ہے۔ کمپنی یا کارخانے کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے کیونکہ معیار میں استحکام آتا ہے۔ محکمہ جاتی یا ادارتی سطح پر رپوٹیشن بنتی ہے جس سے مارکیٹ میں مقابلہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ غیر ضروری نقصانات اور عمر کے اخراجات کم ہوتے ہیں جو مجموعی طور پر لاگت میں کمی لاتے ہیں۔ ملازمت کی حفاظت اور ترقی کے مواقع بڑھتے ہیں۔ ایماندار مزدور کو آجر زیادہ اعتماد کے ساتھ برقرار رکھتا ہے اور پروموشن کے امکانات بڑھتے آؤ۔ مذہب اور ثقافتی حوالہ جات۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں ایمانداری کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اسلام میں امانت اور سچائی کی تاکید متعدد مقامات پر ملتی ہے۔ حدیث میں بیان ہے کہ الصدقہ ایدن نلے البنرو، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور سچائی انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ اس طرح قرآن و حدیث میں ظلم، چوری اور دھوکے کی سخت ممانعت ہے۔ اس مذہبی حوالہ سے مزدور کو رہنمائی ملتی ہے کہ اس کا ہر عمل عبادت کے زمرے میں آ سکتا ہے اگر وہ پاک نیت اور ایمانداری سے کام کرے۔ ایماندار مزدور کی تربیت اور عوامل ایماندار مزدور بنانے میں مدد۔
دیتے ہیں۔ ایک خاندانی تربیت، گھر سے ملنے والی اخلاقی تربیت سب سے اہم ہے۔ چوہے کو کم عمری سے سچ بولنے، محنت کرنے اور دیانتداری کے فوائد سکھانے چاہیے۔ 2 تعلیم و تربیت، اسکول، ٹریننگ سینٹرز اور اوورسیز کورسز مزدوروں کو جدید ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں۔ 3 قانونی نظام، ایسا قانونی و انتظامی نظام جس میں بے ایمانی کے خلاف سخت کارروائی ہو، لوگ ایمانداری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ 4 ادارے کی پالیسیاں، کمپنی یا ادارہ جب ایمانداری کو انعام اور بددیانتی کو سزا دے تو مزدور رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ 5 مثالی معاشرتی ماحول، جب معاشرہ ایمانداری کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور بددیانتی کو پسند کیا جائے تو افراد اس معیار کو اپنانے کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ چیلنجز اور رکاوٹیں ایماندار مزدور بننے، کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ غربت اور معاشی دباؤ، وقتی مالی مشکل کے باعث کچھ لوگ چوری یا دھوکے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ نامناسب ماحول، اگر آجر یا سینئرز غیر اخلاقی رویہ رکھتے ہوں تو نئے مزدور بھی اسی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تعلیم اور ہنر کی کمی، جب کسی کے پاس مناسب ہنر نہ ہو تو وہ کم معاوضہ میں بیٹھ کر معیار پر سمجھوتا کر لیتا ہے۔ قانونی خلا، جب بددیانتی کے خلاف قوانین عمل درآمد نہ ہوں یا رشوت خوری عام ہو تو ایمانداروں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ ایمانداری کے فروغ کے طریقے، 1 تعلیم و ہنر کا فروغ، حکومت اور نجی ادارے مل کر ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ فراہم کریں تاکہ مزدوروں کے پاس ہنر ہو اور وہ معیار پر سمجھوتا نہ کریں۔ 2 مزدوروں کے حقوق کا تحفظ، قانونی فریم ورک مضبوط ہو، تنخواہوں اور سہولیات میں شفافیت ہو تو مزدور کو ایماندار رہنے کی تحریک ملتی ہے۔ 3 اخلاقی تربیت پروگرام، ورکشاپس اور تربیتی کورسز کے ذریعے ایمانداری، اخلاقیات اور کاروباری آداب سکھائے جا۔ انعامی نظام، ایماندار اور بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات، سرٹیفکیٹس اور پروموشن دیے جا۔ نمونہ کی تقویت، معاشرے میں ایسی شخصیات کی مثالیں سامنے لائی جائیں جنہوں نے ایمانداری سے کامیابی پائی تاکہ دوسرے ان سے متاثر ہوں۔ 6 آڈٹ اور شفاف نظام، مالیات، معیارات اور اوقات کار کا شفاف ریکارڈ رکھا جائے تاکہ بددیانتی کا راستہ بند۔ ہواماندار اور ذاتی وقار، ایماندار مزدور کا ذاتی وقار بلند ہوتا ہے، وہ خود کو قابل احترام سمجھتا ہے اور اس کی عزت اس کے خاندان میں بھی بڑھتی ہی۔ اقتفا دے حاصل کرنے والے لوگ عموماً دیر پا سکون اور عزت دونوں کھو دیتے ہیں، جبکہ ایماندار مزدور تسکین اور دل کا سکون پاتا ہے، اس کے بچوں کو صاف مثال ملتی ہے اور وہی اقدار اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہیں۔ ایماندار مزدور اور معاشرتی سلامتی، جب مزدور ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے تو معاشرتی سلامتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکنیکل فیلڈز میں معیار کی پابندی سے حادثات کم ہوتے ہیں، تعمیراتی شعبے میں صحیح مواد اور معیار کا خیال رکھنے سے عمارتیں مضبوط بنتی ہیں اور جانوں کا تحفظ ہوتا ہے۔ غذائی صنعت میں صفائی و معیار کی پابندی سے صحت کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ یہ سب براہ راست معاشرتی فلاح و بہبود میں اضافہ کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں ایمانداری کی ضرورت آج کے دور میں، جہاں مقابلہ بازی، تجارتی دباؤ اور کم وقت میں زیادہ پیداوار کا رجحان بڑھ گیا ہے، ایمانداری کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مختصر مدتی منافعات کے باعث معیار کا قربان جانا طویل المدتی خسارے کا سبب بنتا ہے۔ اس دور میں ایمانداری وہ بنیادی قدر ہے جو کاروبار کو پائیدار بناتی ہے اور فرد کو معاشی و اخلاقی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ ایماندار کے معاشی نقصان کی صورتحال، بے ایمانی کے اثرات صرف اخلاقی نقصان تک محدود نہیں رہتے، یہ معاشی نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ ناقص مصنوعات کی واپسی، گاہکوں کا اعتماد ختم ہونا، لیگل چارجز، ریکالز اور برانڈ کا نقصان، یہ سب بے ایمانی کے براہ راست نتائج۔ آواز کے برعکس، ایمانداری لاگت میں تو کچھ جگہ اضافہ کر سکتی ہے مگر طویل عرصے میں منافع اور استحکام لاتی ہے۔ ذاتی کہانی / واقعہ، مثالی قصہ۔ ایک چھوٹے قصبے میں بھائی اکبر ایک عام کاریگر تھا۔ ایک بار ایک قدیم مکان کی مرمت کا کام آیا۔ گھر کے مالک نے اکبر سے کہا کہ وہ کم قیمت سامان استعمال کرے تو بھی کام چل جائے گا۔ اکبر نے صاف انکار کیا اور کہا، جو چیز میں لگا کر دوں وہ میرا نام بھی ساتھ لے کر چلے گی۔ اس نے اچھے مواد اور محنت سے کام کا چند مہینوں بعد وہی مکان اپنے معیار کی وجہ سے قصبے میں مشہور ہوا اور مالک نے دوسرے لوگوں کو بھی اکبر کا نام بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کی مانگ بڑھ گئی، وہ بہتر معاوضہ لینے لگا اور اس کے بچے بھی اچھے اسکول میں پڑھنے لگے۔ اکبر کا فیصلہ وقتی نقصان کا باعث بنا مگر طویل المیعاد فائدہ اسے نصیب ہوا۔ یہی مثال ایمانداری کے حقیقی معنوں کو واضح کرتی ہے۔
نتیجہ ایماندار مزدور نہ صرف اپن بڑھئے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے نعمت ہے۔ اس کی موجودگی سے معاشی ترقی، سماجی اعتماد اور قومی استحکام ممکن ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خاندان، تعلیمی اداروں اور حکومتی اداروں کے ذریعے ایمانداری کی تعلیم و ترویج کریں، مزدوروں کو مناسب معاوضہ، ہنر کی تربیت اور معاشرتی احترام دے کر ہم انہیں ایماندار رہنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایمانداری ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع ہر دور میں پائیدار اور باعزت ہوتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہر مزدور، حسگر آجر اور ہر سماجی رکن کو یاد رکھنا چاہیے۔ دعوت امن، ایک پیغام، آئیں ہم سب مل کر اپنی چھوٹی سی روزمرہ زندگی میں ایمانداری کو پہلی ترجیح بنائیں، چاہے وہ مزدوری کا کام ہو، دکانداری یا کسی ادارے میں ملازمت۔ ہر ایماندار قدم ایک مضبوط، منصف اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے۔